تقوا پر، نہ زہد و اتقا پر ہے، نہ طاعت پر، نہ تقوا پر، نہ زہد و اتقا پر ہے۔ ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ اور پروانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، پروانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، اولاد پیمبر کے وفادار کہاں ہے، اولاد پیمبر کے وفادار کہاں ہے۔ حضرات محترم، قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ ذکر کروں گا، اور اس ذات بابرکات کا مختصراً آپ کے سامنے ذکر کروں گا جس کو دنیا سید الساجدین، جس کو دنیا علی اوسط، جس کو دنیا امام سجاد، جس کو دنیا حضرت زین العابدین کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرات محترم، بہت سے القابات آپ کے ہیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاد پیمبر ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، اور یہ وہ ذات بابرکات ہے جنہوں نے واقعہ کربلا کو اپنے نگاہوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ حضرات محترم، آزمائشیں بہت ہوتی ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ بھوک سے، بھوک و پیاس سے، مال کی کمی سے، اولاد کی کمی سے، مال کی کمی سے۔ اس تمام چیزوں کا ذکر ہے کہ ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے بندوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا، عقیدت مند پیدا کیا، اہل بیت اطہار سے، اولیاء اللہ سے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرنے والا پیدا کیا۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مات مومنن، جو شخص اولاد پیمبر کی محبت میں انتقال ہوتا ہے اللہ اس کو مومن مارتا ہے، یعنی مومن ہو کر انتقال ہوتا ہے۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مات شہیداً، جو شخص اولاد پیمبر کی محبت میں انتقال ہوتا ہے وہ شہید کی موت انتقال ہوتا ہے، شہید کی موت دنیا سے جاتا ہے۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لوگوں میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جو ان کے دامن کو پکڑ لے گا وہ راہ نجات منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لوگوں میں اپنے جانے کے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری میری اولاد ہے، جو ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے محبت کرنے کے تعلق سے فرماتے ہیں، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب تمہیں، میرے سرکار دو عالم سے محبوب فرما دیجئے میں تجھ سے کوئی چیز کا بدلہ نہیں چاہتا مگر یہ ہے کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کیا کرو، میرے گھر والوں سے الفت کیا کرو، کیونکہ نبی کے گھر والوں سے محبت کرنے والا، علی سے محبت کرنے والا وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا، اور علی سے بغض رکھنے والا وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم، تو میں آپ کے سامنے چند جملے عرض کر دوں کہ جب انسان رب کا قرب اختیار کرتا ہے، اللہ کا قریب ہونا چاہتا ہے اپنے عبادت کے ذریعے سے، نماز و روزہ کے ذریعے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، کبھی بھوک سے آزماتا ہے، کبھی پیاس سے آزماتا ہے، کبھی مال کی کمی سے آزماتا ہے، کبھی اولاد کی چلے جانے سے آزماتا ہے، مگر بندہ اس کنڈیشن میں صبر کر پاتا ہے کہ نہیں پاتا، صبر کر پاتا ہے کہ نہیں پاتا۔ کہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے ولی کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ جب بیٹے کا انتقال ہو گیا نا تو اتفاق سے عصر کی نماز اس کی قضا ہو گئی، دفن کرنے میں بیٹے کے غم میں اس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ مغرب کا وقت تھا نا، تو مغرب کے وقت میں لوگ اس کی بیمار پرسی کے لیے آئے کہ بہت یہ ہوا کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بہت افسوس کی بات ہے۔ تو بزرگ عرض کرتے ہیں کہ لوگوں افسوس کی بات یہ نہیں کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ میری آج عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ حضرات محترم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، دیکھو بندہ صبر کر پاتا ہے کہ نہیں پاتا، اور جو صبر کر لیتا ہے وہی بڑے مقام پر فائز ہوا کرتا ہے۔ اللہ کا جو بھی قرب اختیار کرتا ہے
آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، خلیل اللہ نے لقب عطا فرمایا، اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست، اللہ نے پھر آزمایا، اور کس کس چیزوں سے آزمایا، کن کن چیزوں سے آزمایا، اللہ نے کن کن چیزوں سے آزمایا حضرت خلیل اللہ کو؟ جان سے بھی آزمایا، مال سے بھی آزمایا، اور اولاد سے بھی آزمایا، تمام چیزوں سے آزمایا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اللہ کا قرب اختیار کیا تو اللہ نے آزمایا، اور آزمائش میں کامیاب ہو گیا تو خلیل اللہ نے لقب عطا فرما دیا، اللہ کا دوست۔ یعنی پتہ چلا کہ بندہ جب رب کا قرب اختیار کرتا ہے، رب کے قریب ہونا چاہتا ہے، تو اللہ اسے آزماتا ہے، دیکھو صبر کر پاتا ہے کہ نہیں پاتا۔ جیسے آج ہمارے نوجوان پیڑھی ہے یا ہمارے کچھ بھی ہیں، تھوڑی عمر ڈھل چکی ہے، اگر اس کو رزق کا ذریعہ نہ ملے یا اس کو گھر میں تنگی چلے تو پھر کوئی ایسا گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ کہیں سے کھانا آنا چاہیے، کہیں سے رزق آنا چاہیے، چاہے وہ حلال کا ہو چاہے حرام کا۔ لیکن جس ذات نے تجھے پیدا کیا اس پر توکل نہیں ہے۔ جس رب نے ہمیں پیدا کیا وہ اگر پیدا کیا ہے تو ہمارا رزق بھی تو لکھا گیا ہے، وہ ہمیں جتنا رزق ہے ہمیں دے گا۔ ہم چاہیں جتنا ہاتھ پیر مارے نا، جتنا ہاتھ پیر مارے، جتنے ہمارے مقدر میں ہے اتنا ملنے والا ہے۔ اور اگر ہم کوشش کریں زبردستی کا کسی کا حق مارنے کی، کسی کا اس کا مال لیے، کس کا اس کا مال لیے، کما تو لیے، مقدر میں ہوگا تو تمہارا رہے گا، نہیں تو نہیں رہے گا۔ لیکن الٹا ہم گناہ کر لیے، کسی کا چھین کے کھائے، کسی کا سود کا پیسہ لینے لگے، حرام خوری کرنے لگے، اور جب یہ کرنے لگے تو گناہ بھی لکھا جا رہا ہے، مقدر میں اپنے نصیبے میں گناہ بھی ہے، جس کا حساب و کتاب کل قیامت کے دن دینا ہے، جس کے تعلق سے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں ہر شخص کو اپنا حساب و کتاب دینا ہے، کوئی ایسا نہیں کہ کل اپنا حساب و کتاب دینا نہیں پڑے گا، سب کو اپنا حساب و کتاب دینا ہے۔ تو اسی لیے اگر میں نے تمہارے سامنے کچھ کیا ہے تو مجھ سے آج بدلہ لے سکتا ہے۔ یہاں معاملات کیا ہے؟ دنیا کا معاملات الگ ہے، آخرت کا معاملات الگ ہے۔ ہم نے کسی سے پیسہ لیا تو پیسہ اسے لوٹایا جائے گا، کسی کا مال غصب کر لیا تو مال اسے لوٹایا جائے گا، کسی کا دکان لے لیا تو دکان لوٹایا جائے گا۔ لیکن وہاں کا معاملات الگ ہے۔ کسی نے اگر کسی کے ساتھ گناہ کیا، کسی نے کسی کے ساتھ خطا کیا، کسی نے کسی کے ساتھ حرام خوری کیا، کسی نے کسی کے ساتھ دغا بازی کیا، کسی نے کسی کے حق مارا، تو یہاں دنیا کا اور آخرت کا معاملات الگ ہے۔ دنیا کے معاملات میں اس کے بدلے اس کے پیسہ دے دیا جائے تاکہ وہ راضی ہو جائے، لیکن آخرت میں راضی کے لیے اگر کسی کا پیسہ چھین لیا تو پیسہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ تمہاری عبادتیں دے دی جائے گی۔ اگر تو نے کسی کے ساتھ کچھ کیا ہے تو پھر تیری نمازوں کو دیا جائے گا، تیرے روزوں کو دیا جائے گا، تیرے حج و زکوٰۃ کو دیا جائے گا۔ ویسے ہی تو ہماری ٹوٹے پھوٹے سجدے ہیں، نہ ایک سجدہ ہی مکمل ہے، نہ ایک عبادت ہی مکمل ہے۔ جب کل حشر کے میدان میں تم سے کہا فنا کا تم نے مال غصب کیا، اس کا بدلہ دے دو، فرماتے جانتے ہو وہاں تو میدان محشر کا معاملات کیا ہوگا؟ اگر کسی نے کسی کو پانی بھی پلا دیا نا تو بھی اس کا بدلہ دینا پڑے گا، اس کا حساب و کتاب، انا الذی سقیتہ شربتن، میں نے تجھے دنیا میں پانی پلایا تھا، اس کا بدلہ دے دیا جائے۔ اس کا بدلہ کیا ہے؟ جہاں تیری عبادتیں تجھے اسے دے دیا گیا، تیرے روزے اسے دے دیے گئے۔ یوں ہی تو ہمارا سجدہ مکمل نہیں ہو پاتا، یوں ہی تو ہماری نماز مکمل نہیں ہو پاتی، یوں ہی ہماری عبادت مکمل نہیں پاتی۔ یہ ٹوٹے پھوٹے چند منٹ کے سجدے، چند منٹ کے روزے اگر یہی تجھے میدان محشر میں دینا پڑے تو پھر بتا تو کیا کرے گا؟ تیرے پاس تو کچھ نہیں ہوگا، نہ دینے کے لیے کچھ ہوگا۔ اللہ اکبر! وہ میدان محشر کے نقشے کو پہلے ملاحظہ کرے، پھر میں موضوع کی طرف آگے بڑھوں۔ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ میدان محشر ہے، ایک ایسا شخص لایا جائے گا، اللہ اکبر! اس کا معاملات کیا ہے؟ نیکی اور بدی کا پلہ برابری میں آ کے رک گیا ہے۔ رب فرماتا ہے اے بندے جا ایک نیکی لے کر آ، ایک نیکی لے کر آئے گا نا تو راہ نجات پا سکتا ہے، تو جنت کی طرف جا سکتا ہے۔ مگر ایک نیکی لے کر نہیں آئے گا نا تو پھر تیرا معاملات کیونکہ برابری میں رک گیا، پھر تو جنت میں جا نہیں سکتا۔ یہ ایک نیکی کے لیے میدان محشر میں تلاش کر رہا ہے، ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، باپ کے پاس جا رہا ہے، باپ ہے کے دینے کو تیار نہیں۔ یہ دنیا کے رشتے دنیا ہی تک ہے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، ماں بیٹی ماں سے۔ دنیا میں جتنی محبت کرنا ہے کر لو،
जिस दिन तुझे मिट्टी के नीचे ढाप के आ जाएंगे ना, मिट्टी तुम्हारे ऊपर रख कर आ जाएंगे, उस दिन दुनिया का मामला ख़त्म है। वहाँ से मैदान महशर का नक्शा चालू है, वहाँ से मैदान हिसाब व किताब चालू है। तो हज़रात मोहतरम वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं। आज बाप है, बाप बेटे को पहचानने से इनकार कर रहा है, बेटा है कि बाप को पहचानने से इनकार कर रहा है, माँ है कि बेटी को पहचानने से इनकार कर रही है, बेटी है कि माँ को पहचानने से इनकार कर रही है। ए मेरे बाप, तो दुनिया में इससे मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करता था, अपने लिए मेरे लिए पीठ को जलाया था तूने, रिज़्क़ के लिए कोई कमी न छोड़ा था, हर चीज़ वक्त पर दिया था। आज मुझे बस एक नेकी चाहिए। बाप ये कह के इनकार कर दे रहा है, बेटा मैं तुझे नहीं पहचानता, बेटे को पहचानने को तैयार नहीं, माँ बेटी को पहचानने को तैयार नहीं, पल्ला बराबरी में आके रुक गया है। रब फरमाता है एक नेकी लेकर आ फिर राह निजात पा सकता है। अल्लाह एक नेकी की तलाश में जा रहा है, इधर उधर दर दर की ठोकरें लगाया, कोई है कि एक नेकी देने वाला नहीं। जब मायूस हो के वापस आने लगा, रहमत हक बहाना भी जोइद, रब जिसको बख्शना चाहता है सिर्फ बख्शिश का बहाना तलाश करता है। एक ऐसा भी शख्स मिल रहा है, वो शख्स कहा कहाँ इधर उधर दर दर की ठोकरें खा रहा है, कहा तुझे पता नहीं मेरे नेकी और बदी का पल्ला बराबरी में आके रुक गया है। रब फरमाता है एक नेकी लेकर आ फिर राह निजात पा सकता है। यार तेरी नेकी और बदी तो बराबरी है, मैं तो ज़िंदगी में एक ही नेकी किया, मेरा तो 99 गुनाह है, फिर मैं कैसे जन्नत जा सकता हूँ। यार तू एक नेकी की वजह से दुनिया से जन्नत जहन्नम में जा रहा है ना, ले मुझे तो जहन्नम में जाना ही है, एक नेकी तू ही ले ले, तू ही जन्नत चला जा। वो शख्स सिर्फ नेकी को नहीं लेगा बल्कि उस नेकी के साथ साथ उसका हाथ पकड़ेगा। परवरदिगार फरमाएगा मेरे बंदे क्या तू नेकी लेकर आया है? अर्ज करेगा हाँ परवरदिगार नेकी भी लेके आया हूँ, जिसने नेकी दिया है उसे भी लेकर आया हूँ। रब फरमाएगा मेरे बंदे उस नेकी की बदौलत तू जन्नत चला जा, और जिसने तुझे दिया है उसको भी हाथ पकड़ के जन्नत में लेकर चला जा, उसको भी हाथ पकड़ के जन्नत में लेकर चला जा। तो अल्लाह अकबर हज़रात मोहतरम, रब कभी बंदों को आजमाता है, देखो बंदा सब्र कर पाता है कि नहीं पाता। अगर उस सब्र में कामयाब हो जाता है, साबिरीन में लिखा जाता है, फिर उसका मकाम बड़ा हो जाता है। उसी सैयदुस साजिदीन जिसको दुनिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, ऐसा साबिर कौन हो सकता है, ऐसा शुक्रगुजार कौन हो सकता है जिसने रब की इबादतें की तो सैयदुस साजिदीन कह दिया गया, जिसने सब्र किया तो अल्लाह पर सब्र का पैमाना छलक उठा है। हज़रात एक किसी वक्त किसी ने कहा है कि इमाम सैयद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रातों को हर दिन भर रोया करते थे। आपके खादिम है ना, फरमाते जब आपके सामने पानी का प्याला पेश किया जाता ना तो आंखों से पानी के चश्मे बह पड़ते थे। यानी ठंडा पानी का प्याला अगर पेश किया जाता तो पानी के चश्मे बहने लगते थे आंखों से। किसी ने कहा कि हुजूर इतना क्यों रोते हैं? फरमाते जब मैं ठंडा पानी का प्याला देखता हूँ ना तो मेरे बाप हुसैन की प्यास याद आ जाती है, मेरी बहन सकीना की प्यास याद आ जाती है। फरमाते ज़िंदगी भर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फिर ठंडे पानी को हाथ तक नहीं लगाया। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, इबादत करने वालों की ज़ीनत है। आज हम अपने रब के करीब अगर होना चाहे हम कितनी नमाज़ें पढ़ सकते हैं। कोई सैयदुस साजिदीन इसीलिए नहीं होता, कोई इमाम सज्जाद इसीलिए नहीं होता, कोई इमाम ज़ैनुल आबिदीन इसीलिए नहीं होता। आपका नाम तो अली है, तारीख के औराक में आपका नाम अली है। हज़रत इमाम हुसैन के 3 बेटे हैं, 3 बेटों में एक का नाम अली अकबर है जो मैदान करबला में शहीद हुआ। वह अली अकबर जिसका मामलात यह था कि हूबहू मुस्तफ़ा के शक्ल की तस्वीर थी। जो अली अकबर को देख लेता था तो यही सोचता था कि मुस्तफ़ा जाने रहमत करबला में तशरीफ़ लेकर आए। दूसरे का नाम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिसको अली औसत कहा जाता है यानी बीच के, और तीसरे का नाम हज़रत सैयदना अली असगर है जो 6 माह का अली असगर कुर्बान हुआ है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बात आपको मैं बता दूँ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वालिदा कोई मामूली ज़ात नहीं थी। अपने बादशाह की शहज़ादी बादशाही यज़दज़र जिसका नाम था, अपने वक्त के मलिका ईरान की बेटी थी। अल्लाह आप जानते हो नाम शहर बानू है। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के दौर में जब ईरान फतेह हुआ ना तो उसी में उस शहर बानू आई हुई थी, और शहर बानू जब आई हुई थी तो हज़रत इमाम लोगों ने अपने लिए अपने ख्वाहिश का इजहार किया, मैं इससे निकाह करूँगा, मैं उससे निकाह करूँगा। लेकिन हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर ये ईरान की शहज़ादी है, ईरान के नौशीरवां आदिल की पोतियों में से है,
میں چاہتا یہ ہوں کہ اللہ اکبر جو رسول اللہ کا شہزادہ ہے ان سے ان کا نکاح ہو. پھر امام حسین سے ان کا نکاح ہوا. اسی نکاح سے پیدا ہوئے تو سیدنا امام زین العابدین پیدا ہوئے ہیں. حضرت امام زین العابدین کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے. حضرت امام زین العابدین جب زیادہ روتے تھے نا تو آپ کے خادم نے کہا حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ اب تو وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے رونے کو بند کر دیجئے. حضرت امام زین العابدین فرماتے حضرت یعقوب علیہ السلام تسلیم آپ کے 12 بیٹے تھے, 12 میں سے ایک جدا ہو گیا, 11 بیٹے آپ کے ساتھ اسی وقت موجود تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے. وہ اس بیٹے کی یاد میں اتنا روئے کہ 40 سال تک روتے رہے. اس بیٹے کا نام حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے. جب آپ 12واں پارے کھولیں گے نا تو یوسف علیہ السلام کا مکمل ذکر ہے. اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی آنکھیں سفید ہو چکی, آنکھوں سے آنسو کے دریا بہہ گئے. اپنے بیٹے کی یاد میں اتنا روئے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے, 11 موجود تھے, ایک جدا ہو گیا تو اس کی جدائی میں 40 سال تک روتے رہے. حضرت امام سید سجاد امام زین العابدین فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے میں سے ایک جدا ہو گیا تو 40 سال تک روتے رہے. بتا میرے سامنے میرے باپ کو بھی شہید کیا گیا, میرے سامنے میرے بھائی کو بھی شہید کیا گیا, میرے سامنے میرے چھوٹا علی اصغر کو بھی شہید کیا گیا, میرے سامنے میرے چچا جاد بھائی قاسم کو بھی شہید کیا گیا, میرے سامنے پورے کنبے کو شہید کر دیا گیا. میری ماں بہنوں پر تماچے مارے گئے, سر سے دوپٹے کو چھین لیا گیا, خیمے میں آگ بھی لگا دیا. میں نہ روؤں تو پھر روئے گا کون؟ اتنا غم زندگی میں کسی کو ملا ہے جو سید الساجدین کو ملا ہے, جس نے اپنے نگاہوں سے پورے واقعہ کربلا کو ملاحظہ کیا ہے. حضرات محترم کون امام زین العابدین کی ذات ہے؟ حضرت سیدنا امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ اتنا روتے تھے نا کہ آنکھوں میں گڈھے پڑ گئے تھے. تاریخ کے اوراق میں ہے سب سے زیادہ رونے والا جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں اتار دیا گیا نا تو 300 سال تک دنیا آنسو بہاتے رہے. اتنا آنسو بہائے کہ دریا کا دریا بہ گیا. سب سے زیادہ رونے والا فرماتے دوسرا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بیٹی کی جدائی میں رونے والا. تیسرا میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو امت کے غم میں رونے والا. اور فرماتے چوتھا واقعہ کربلا کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی نے رویا ہے تو امام زین العابدین نے رویا ہے. حضرات محترم کون امام زین العابدین کی ذات ہے؟ کوئی معمولی ذات نہیں ہے جس کی گواہی حجر اسود دے رہی ہے. وہ امام زین العابدین ہے جو علی کا خون ہے, جس نے واقعہ کربلا کو اپنے نگاہوں میں دیکھا تھا. اور واقعہ کربلا فرماتے بیمار امام زین العابدین ہے. جب جانے کے لیے تیاریاں کر رہے نا کہ پہلے میں شہید ہوں گا تو حضرت سید امام حسین اپنی بہن سے عرض کرتے سیدہ زینب میرے بیٹے اپنے بھتیجے کو سنبھال لے, اگر یہ انتقال ہو گیا, ان کا وصال ہو گیا, یہ بھی شہید ہو گیا تو سلسلہ مصطفیٰ کا نسل منقطع ہو جائے گی. حضرات آج بھی کچھ ہوئے نا دنیا میں جعلی سید بہت ملیں گے. اس گلی میں جاؤ تو اپنے آپ کو سید کہنے والا, اس گلی میں جاؤ تو سید کہنے والا. ہندوستان کا چپا چپا, پاکستان کا چپا چپا آج گلی اسی میں لگا ہوا ہے. میں سید ہوں, کوئی سید کی خدمت کرنے سے اپنے آپ کو سید لگا رہا ہے. اللہ سید اس کو کہتے ہیں جو امام زین العابدین کی اولاد میں سے ہو. سید اسے کہتے ہیں جو خاتون جنت کی اولاد ہو. ورنہ کوئی اپنے آپ کو سید کہنے والا, کوئی اپنے آپ کو نبی کی آل کے نسبت کرنے والا کہ میں نبی کا خون ہو, اگر وہ نہ ہو تو سراسر نبی پر کذب جھوٹ باندھنا ہوا. اور ایسے لوگوں کی پھر بخشش نہیں ہوا کرتی. اسی لیے جو اپنے نسب کو چھپانے کی کوشش نہ کرو, کل قیامت کے دن ہر نسب ختم ہو جائے گا مگر مصطفیٰ کا نسب باقی رہے گا. وہ امام زین العابدین ہے. آپ کا چچا محمد بن حنفیہ ہے, محمد بن حنفیہ آپ کا چچا ہے. عرض کرتے سیدنا امام زین العابدین سے عرض کرتے ہیں اور زین العابدین ایک کام کر, نبی کا جتنے اوزار ہیں نا وہ ہمیں دے دے اور امامت میں کروں گا کیونکہ میں رشتے میں تم سے بڑا ہوں, میں تمہارا چچا ہوں. اللہ اتنا کہنا تھا نا. امام زین العابدین فرماتے اے ام محترم آپ اس بات پر یہ مت کیجئے, آپ جانتے ہیں کہ میں علی کا خون ہو, آپ جانتے ہیں میں فاطمہ کا خون ہو, اور اس سے بہتر کیا ہوگا کہ علی اور فاطمہ کا خون میرے اندر شامل ہے. لیکن محمد بن حنفیہ نے جب اعتراض کرنا چاہا
تو فرماتے چاہو فیصلہ کرنے کے لیے چلے. کہا فیصلہ کس کے پاس ہوگا؟ کہا اس دنیا دار کے پاس فیصلہ نہیں کریں گے. اگر فیصلہ کرنا ہے تو پھر حجر اسود کے پاس چلو. حجر اسود کے پاس امام زین العابدین پہنچے ہیں، محمد بن حنفیہ پہنچے. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ آپ اس حجر اسود سے بولیے. حجر اسود کو بولا گیا. حضرت محمد بن حنفیہ نے کہا حجر اسود فیصلہ تو کر. کوئی آواز نہیں آیا. پھر امام زین العابدین بول پڑے اے حجر اسود تو فیصلہ کر. اتنا کہنا تھا کہ حجر اسود کو اللہ نے زبان عطا کر دی. حجر اسود نے عرض کیا اور یہ فصیح و بلیغ زبان میں عرض کیا کہ محمد بن حنفیہ سن لے، امامت کا حقدار حسین ابن علی کے بعد سب سے بڑا ہے تو فاطمہ کا خون امام زین العابدین کا ہے. اللہ اللہ، وہ امام زین العابدین کی حقیقت کو کوئی کیا سمجھ سکتا ہے؟ کوئی ان کے مقام کو کیا سمجھ سکتا ہے؟ سیدنا امام زین العابدین کی کوئی معمولی ذات نہیں ہے. اللہ اللہ، سب سے زیادہ واقعہ کربلا کو نگاہوں سے مشاہدہ کیا، زندگی بھر ٹھنڈا پانی نہ پیا. فرماتے امام جوہری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہی مروان تھا، مروان کا بیٹا عبد الملک مروان جس نے وہ تخت اقتدار کو سنبھالا تھا. عبد الملک مروان نے آپ کو قید خانے میں ڈال دیا. اللہ اللہ، فرمایا جاتا ہے یہ قافلہ جب کربلا سے چلا تھا، ملک شام کی طرف چلا تھا. امام حسین کا سر نیزے پہ ہے اور نیزے پہ امام زین العابدین ہے، بیمار ہے، ناقہ پر سوار ہے، بیماری کی حالت ایسی ہے کہ چلنا دشوار ہے. لیکن اللہ اللہ، وہی ملک شام کی اس کالی کوٹری میں 1 سال تک سزا سنا دی گئی. 1 سال تک اس قید خانے میں رہے. آپ کے پاؤں میں زنجیریں باندھ دیا گیا، ہاتھوں میں زنجیریں لگا دیا گیا. حضرات، کوئی سوچتے ہو اسلام ہمیں آسانی سے مل گیا ہے؟ ہم جیسے چاہیں جب چاہے نماز پڑھے پڑھے، نہ پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے رکھے، نہ رکھے نہ رکھے، یہ تو ہمارا معاملات ہے. مگر پوچھو جس نے اسلام ہم تک کو اپنی قربانیوں سے یہاں تک پیش کیا، پوچھو کبھی امام زین العابدین نے نمازیں چھوڑی ہو تو، کبھی روزہ چھوڑا ہو تو؟ جن کا تو معاملات یہ تھا کہ نہ دن میں کھا رہے ہیں نہ رات میں کھا رہے ہیں، بھوکے رہ کر پیاسے رہ کر روزہ رکھا ہے. جن کی نمازوں کا عالم یہ ہے کہ جن کے تعلق سے فرماتے ہیں روزانہ 1,000 رکعت رات میں نفل نماز پڑھا کرتے تھے. اسی لیے آپ کا نام زین العابدین پڑا ہے. عبادت کرنے والوں کی زینت، بعض نے کہا امام سجاد پڑا ہے، سجدہ کرنے والوں کی زینت کہا گیا ہے. 1 سال تک کالی کوٹری میں آپ کو قید کر دیا گیا. امام جوہری تشریف لے کر آئے نا، عبد الملک مروان اس نے اپنے ایک خیمے کے اندر عبد حضرت سیدنا امام زین العابدین کو قید خانے میں رکھا ہے. چاروں طرف پہرے دار ہے. حضرت ظہوری فرماتے ہیں میں آیا، آنے کے بعد اجازت لے کر حضرت سیدنا زین العابدین سے ملاقات کرنے کے لیے آیا. اور جب ملاقات کرنے کے لیے آیا تو دیکھا پاؤں میں بیڑیا ہے، ہاتھوں پہ زنجیر ہے. اور جب زنجیر ہے نا، میں آنکھوں سے آنسو کی قطار جاری ہو گئی. حضرت ظہوری فرماتے ہیں حضور کیا اچھا ہوتا کہ یہ بیڑیا مجھے لگ جاتی، یہ ہاتھے بیڑ میرے بندے ہوتے. حضرت سید امام زین العابدین فرماتے ظہوری تو کیا سوچتا ہے کہ یہ قید خانہ مجھے بندش میں ڈال کر رکھ سکتا ہے؟ یہ تو اس لیے رکھا ہوا ہے کہ کل تاریخ میں دیکھا جائے گا کہ اسلام میں قربانی دینے والوں کے لیے کتنا اجر ملا جاتا ہے. حضرات محترم امام جوہری رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت سیدنا امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ یہ مجھے 2-3 وقت سے زیادہ نہیں رکھ سکتا. آخر وہی معاملات ہوا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری واقعہ کربلا کے بعد ملک شام سے جب واپس ہوا، سر حسین آپ کے ساتھ میں ہے. بعض تعویلات علماء کرام نے فرمایا ہے کہ سر حسین امام زین العابدین کے ساتھ میں ہے. بعض نے کہا کہ واقعہ کربلا جہاں امام حسین کو دفن کیا گیا وہیں پہ آپ کا سر مبارک دفن کیا گیا. بعض نے ایک جگہ کا اور نام لیا، ایک جگہ. اور بعض علماء کرام کا معاملات یہ ہے کہ سر حسین پھر سے مدینہ شریف لایا گیا اور آپ کی والدہ اور آپ کے بھائی کے قبر کے بیچ میں دفن کر دیا گیا. حضرات، بہت سے تاریخ کے اوراق میں ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں قید خانے میں ڈالا گیا، عورتوں کو بے پردہ کر دیا گیا. اللہ اللہ، لیکن حالت یہ ہے کہ نماز قضا ہو رہی ہے، نہ روزے قضا ہو رہی ہے، نہ پردہ معاملات کے سر سے پردے کا اہتمام جیسا ہے ویسا ہی ہے. پتہ یہ چلا کہ لوگوں یہی تو درس کربلا ہے. کربلا کا معاملات یہ نہیں کہ ہم 10 دن میں پروگرام سن لیے، امام حسین کے نام سے تبرک لے کر بانٹ دیے، معاملات نہیں ہے. امام حسین درس کربلا یہ ہے کہ لوگوں اپنے عورتوں سے کہو کہ وہ پردے کا اہتمام کرے، اپنے گھر والوں سے کہو کہ نماز کی پابندی کرے، اپنے گھر والوں سے کہو کہ رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھے. ورنہ حسین
حسین کے نام پر صرف لنگر لٹا دینے سے ہم حسینی نہیں کہلائیں گے، کل قیامت کے دن ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ فرمایا جاتے ایک عورت جب کل میدان محشر میں جایا جائے گا نا جہنم کی طرف، تو وہ اکیلے نہیں جائے گی بلکہ 4 سے 5 مردوں کو لے کر جائے گی، جس میں اس کا باپ بھی ہوگا، جس میں اس کا بھائی بھی ہوگا، جس میں اس کا شوہر بھی ہوگا، جس میں اس کا اور بھی 4-5 کا ذکر ہوا ہے کہ ان تمام کو لے کر جہنم میں جائے گی۔ یہ باپ تھا جو جب پردے کا اہتمام نہیں کروایا، یہ بھائی تھا جس نے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھوایا، یہ میرا شوہر تھا جس نے پردے کا اہتمام نہیں کروایا۔ کل قیامت کا دن ہوگا نا تو ان سب کو لے کر جہنم کی طرف ایک عورت چلے گی۔ تو حضرات یہ عورت نہ جانے کتنوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ اسی لیے کہنا چاہتا ہوں درس کربلا یہ ہے کہ تمام اپنے گھر والوں کو سیدہ زینب کا پاٹ پڑھا دیا جائے، سیدہ زینب کی تاریخ بتا دیا جائے کہ جن کے چہروں پر تماچے مارے مگر سر سے دوپٹہ نہیں ہٹ رہا ہے، سر کے ان کے بال سر نوچے جا رہے ہیں مگر پردے کا اہتمام کر رہی ہے، وہ خاتون جنت جن کے چہ پردہ کو آج تک محروماں نے نہ دیکھا ہو۔ حضرات اس لیے اپنے گھر والوں کو پڑھائیے۔ تو امام سجاد جس کو دنیا زین العابدین کہا جاتا ہے، وہی عبد الملک مروان نے آپ کو زہر دیا تھا، اور زہر کا اثر یہ ہوا کہ آپ اسی میں جام شہادت اسی رمضان محرم کے مہینے میں 18 محرم، بعض نے کہا 22 محرم، اور تاریخ کے اوراق میں ہے اکثر تاریخ یہ کہ 18 محرم کو آپ اس دنیا سے رخصت فرمائے۔ اور اسی طرح جس طرح امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا تھا، آپ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا، آپ کے قریب میں حضرت سیدنا امام زین العابدین کو دفن کر دیا گیا۔ وہ امام زین العابدین کی ذات سے پوچھو جن کے شاگردوں کے نام و نشان، جن کے شاگرد بڑے بڑے پیمانے پر مستحکم ہے، اللہ اللہ جن کے معاملات یہ ہے، امام زین العابدین کی تاریخ کا چیپٹر کھول کے بیٹھ جاؤ تو وقت کا وقت نکل جائے۔ وہی عبد الملک مروان تھا نا، مروان اللہ اللہ کون ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین؟ عبد الملک مروان حج کرنے کے لیے آیا، بادشاہ تھا، اپنے رعایا کو ساتھ لے کے آیا، سپہ سالار کو ساتھ لے کر آیا، حج کرنے کے لیے گیا تو یہ سوچ کر آیا تھا جب میں مکہ جاؤں گا نا تو لوگ میرا احترام کریں گے، لوگ میری عزت کریں گے، لوگ میری تعظیم کریں گے، میرے لیے راستہ چھوڑ دیں گے۔ جب یہ مکہ کے اندر داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد طواف کرنے لگا تو لوگ نہ اس کو دیکھ کر راستہ دیا، نہ لوگوں نے اس کی تعظیم کی، بلکہ اتنے دھکے لگے اس کو کہ ایک سائیڈ میں آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ اللہ اتنے دھکے کھائے، اتنے میں آواز گونجی ہے کہ لوگوں راستہ سیدھی کر دو، کیونکہ سید الساجدین امام زین العابدین تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ دنیا نے دیکھا تھا، پھر دو لوگوں بھیڑ اکٹھا کی، سب بھیڑ ادھر سے ادھر ہو گئی، راستہ چھوڑ دیا گیا۔ امام زین العابدین آئے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیے نکل گئے۔ اللہ اللہ وہی عبد الملک مروان جانتا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن پھر بھی تنزیہ الفاظ میں یہ کہتا ہے یہ آنے والا کون تھا؟ تو اس کے ساتھ ایک بڑا شاعر تھا، اس نے اپنے شاعری میں کہا تھا اے عبد الملک مروان تجھے پتہ نہیں یہ کون ذات ہے، تجھے معلوم نہیں یہ کون ذات ہے؟ ارے یہی تو علی کا شہزادہ ہے، یہ تو حسین کا دلبر ہے، وہ حسنین کریمین جس کو جنتی جوانوں کے سردار کہا گیا ہے، اسی کا بیٹا ہے، اسی کا لخت جگر ہے۔ اللہ اللہ وہ یوسف بن حجاج کا دور تھا نا، وہ یوسف بن حجاج جس نے کعبے پر سنگ باری کی تھی، کعبے کو تقدس کو پامال کر دیا تھا، کعبے کا نام و نشان تک ختم کر دیا تھا، کچھ نہیں تھا۔ پھر اللہ اکبر کسی نے اس کے دل میں معاملات یہ ہوا کہ کعبے کی تعمیری کام کیا جائے، کعبے کا تعمیر کرنے لگا تو لوگوں سے کہا کہ مال اکٹھا کیا جائے، سامان اکٹھا کیا گیا، تعمیری کام ہو رہا ہے، مگر حجر اسود جو ہے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ حجر اسود کو اپنی جگہ میں نصب کر دیا جائے۔ بڑے بڑے علماء کرام ہاتھ لگا رہے ہیں مگر حجر اسود نصب نہیں ہو رہا ہے، بڑے بڑے مفکرین بھی ہیں، بڑے بڑے ادبا بھی ہیں، مگر حجر اسود کسی سے نصب نہیں ہوتا۔ کسی نے کہا تھا کہ اس وقت مکہ کی سرزمین پر سید الساجدین بھی تشریف رکھتے ہیں، آپ ان کو لے کر آ جائیے۔ تاریخ کے اوراق میں ہے امام زین العابدین تشریف لے کر آئے اور کسی نے یوسف بن حجاج کی طرف مخاطب ہو کے کہا یوسف تو نے بہت بڑا برا کام کیا ہے، تو نے کعبے کی حرمت کو پامال کیا ہے، تو نے کعبے کی تقدس کو پامال کیا ہے۔ یوسف بن حجاج نے معافی مانگی اور کہا کہ یہ کام ہے تو حضرت امام زین العابدین نے حجر اسود کو پکڑا ہے، کعبے میں جا کے لگایا، کعبے میں خود بخود نصب ہو گیا ہے۔ حضرات محترم یہ سید الساجدین ہے جن کا احترام حجر اسود کیا کرے، جن کا احترام خود کعبہ کیا کرے، بتا ان کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ ارے ان کے غلاموں کا جب ذکر سنتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جایا کرتا ہے۔ ارے ان کے غلاموں کا یہ عالم ہے، یہ چاہے تو دنیا کو اپنے مٹھی میں کر لے، قبضے میں کر لے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے غلاموں کا حال یہ ہے کہ چاہے تو ابھی ایک چاہے تو آنن فانن، چاہے تو ادھر سے ادھر کر سکتا ہے، کائنات کے کائے کو پلٹ کر رکھ سکتا ہے۔ پتہ
بتا جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہو، جو آقاؤں کا آقا ہو، جو خون فاطمہ ہو، جو خون علی ہو، جو خون حسنین ہو، بتا اس کا معاملات کیا ہوگا؟ وہ چاہے تو فوراً نہ جانے کیا سے کیا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے لوگوں، یہ سید الساجدین امام زین العابدین کا معاملہ تھا، جس نے اللہ پر اتنا رویا واقعہ کربلا کے بعد، مگر کبھی نمازوں کو قضا نہیں کیا، کبھی روزوں کو قضا نہیں کیا، کبھی حج و زکوٰۃ کو قضا نہیں کیا۔ میں ان کی تاریخ کا بہت سی کتابوں میں بہت سے بڑے بڑے ذکر ہے، ان کو چھیڑنا نہیں چاہتا۔ بس لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم تمام کو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔